بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر کچھ ملک کی صورتحال کے حوالے سے آپ سے بات چیت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین کرام، مجھے نہیں پتہ یہ متھ، یہ جو افواہ پھیل رہی ہے، اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا جھوٹ ہے کہ جنرل باجوہ نے اصل میں یہ بات میرا خیال انہوں نے کی تھی 92 کے پروگرام میں کہ 4 گھنٹے جنرل باجوہ نے، ہارون رشید صاحب نے، کہ 4 گھنٹے جنرل باجوہ نے جیل میں جناب میاں نواز شریف سے مذاکرات کیے، جن میں حمزہ شہباز بھی شامل ہو گئے تھے، اور اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ پاکستان کے اگلے پرائم منسٹر شہباز شریف ہیں، اگر وہ یہ پیکج قبول کر لیں جو پیکج انہیں دیا گیا ہے، اس پیکج میں یہ شامل ہے کہ پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ ان کے دوست نثار علی خان ہوں گے، کیونکہ چودھری نثار علی خان ویسے بھی آپ کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہے، ان کا اپنا پورا خاندان ہی، شاید اس میں ان کے بھائی بہت بڑے جنرل ہیں اور بڑے اہم پوسٹوں پہ اب بھی ان کے خاندان کے لوگ ہی ہیں جو ان معاملات کو ڈیل بھی کرتے ہیں۔ تو کہا یہ گیا ہے کہ وہ شہباز شریف کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، بلکہ آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ نواز شریف ان سے سخت ناراض ہیں، گو کہ خود نثار علی بھی جو ہیں وہ بڑے تنطر خواہ ہیں، وہ معمولی بات وہ کسی کی اہمیت دیتے نہیں اتنا، نہ نواز شریف کو نہ کسی اور کو۔ مریم نواز کے متعلق تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ میری لیڈر نہیں ہو سکتی، ہوگی کسی اور کی۔ وہ اپنا ایک خاص مزاج رکھتے ہیں، بڑے تحکمانہ لہجے میں بات کرتے ہیں، ان کا کام کرنے کا بھی بڑا مطلب ایرسٹوکریٹک سٹائل ہے، کام وہ کرتے ہیں۔ اور جب بھی کوئی کرائسس میاں نواز شریف خاندان پر آیا، اس کو ڈیل کرانے میں، این آر او کرانے میں، جو بھی آپ اس کا نام دے لیں، سب سے اہم کردار چودھری نثار علی خان ہی ادا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کو موت کی پھانسی کی کوٹھریوں سے نکال کے جدہ پہنچانے میں بھی بنیادی کردار آپ نے ہی ادا کیا تھا۔ اور یہ الگ بات ہے کہ میاں صاحب کام نکلنے کے بعد ساٹھ لائی تیار بسترے، پھر کسی کو یاد نہیں رکھتے، اور یہی گلہ انہیں ہمیشہ رہا۔ گو کہ پاکستان کے آپ وزیر داخلہ تھے، اور اس دور میں تھے جب دہشت گردی اپنے نقطہ عروج کو چھو رہی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب اے پی ایس کا سانحہ پیش آیا، لیکن آپ نے دیکھا نثار علی خان ہمیشہ بیلنسڈ رہے۔ ایک تکلیف دہ بات تھی کہ وہ گڈ اور بیڈ طالبان کی وہ کیا کرتے تھے، تخصیص کیا کرتے تھے، لیکن پھر وہ اے پی ایس کے بعد وہ بالکل کلیئر ہو گئے کہ ان میں گڈ کوئی نہیں، سارے بیڈ ہی ہیں۔ ناظرین کرام، کیا واقعی کوئی ایسی تجویز ہے؟ ہارون رشید صاحب ویسے بے برکی بھی بہت اڑا دیتے ہیں نا، اگر 150 میں سے ان کی ایک بات کہیں صحیح ہو ہی جائے نا اٹے سٹے سے، تو بڑے وہ اس پہ وہ دعوے کیا کرتے ہیں کچھ۔ اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے بہت قریبی تعلقات ہیں اسٹیبلشمنٹ میں بھی اور حکومتوں میں بھی اور اپوزیشن میں بھی، اور ہوں گے اتنے پرانے صحافی ہیں آخر اور اتنے پرومیننٹ بھی ہیں۔ ناظرین کرام، یہ منصوبہ کہاں طے پایا، کس سے کون اس کا ضامن ہے، کہاں یہ بات ہوئی؟ اور میاں صاحب کی ضمانت کا تو میاں صاحب کا پکی بات ہے، کوئی جو مرضی کہہ لے، یہ ضمانت تو دیوتاؤں کی منظوری کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی۔ اور جس تیزی سے انصاف حرکت میں آیا ہے اور میاں صاحب کو انہوں نے اجازت دی ہے، وہ تیزی بھی یہ بتا رہی تھی کہ اس کے پیچھے کوئی بہت طاقتور انجن لگا ہوا ہے جو ڈبوں کو بہت تیزی سے گھسیٹ رہا ہے آگے کی طرف۔ اینی ہاؤ، میاں صاحب کا ایئرپورٹ پہنچنا اور ایئرپورٹ سے پھر ان کی واپسی، وہ بڑا تکلیف دہ عمل تھا۔ ممکن ہے اس مرحلے پہ انہوں نے، کیونکہ آتے ہی انہوں نے فون 2-3 بڑی اہم شخصیات کو کیے تھے، جس پر شاید انہیں
یہ بتایا گیا ہو کہ آپ مطمئن رہیں یہ کام عید سے پہلے پہلے بہر صورت ہو جائے گا۔ یا دوسری بات، عین ممکن ہے کہ سعودی عرب میں، ظاہر ہے بہت قریب رہے ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف اور عمران خان صاحب، ممکن ہے عمران خان صاحب نے سعودی عرب میں کچھ یقین دہانیاں کروائی ہوں یا حاصل کی ہوں، اور عین ممکن ہے کہ جو پہلا پروگرام میاں صاحب کے ساتھ طے ہوا تھا وہ واپس ہو گیا ہو، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے ایسے، کیونکہ عمران خان کے اقدامات بہت جارحانہ ہیں۔ آنے کے بعد، سعودی عرب سے آنے کے بعد، نہ آتے ہی انہوں نے بلکہ وہیں سے حکم دے دیا تھا کہ یہ بندہ باہر نہ جانے پائے، اور نہیں جانے دیا گیا۔ دیکھیے جی، یہ تو کہنے کی باتیں ہیں کہ عدلیہ کس کے ساتھ ہے تو مقننہ کس کے ساتھ ہے تو حکومت کس کے ساتھ ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے جہاں یہ فیصلے ہوتے ہیں وہ لوگ بڑے سمجھدار ہیں، وہ سوچ سمجھ کے، اور ان کے پاس بڑا تجربہ ہے، بہت طویل تجربہ ہے ان لوگوں سے ڈیل کرنے کا، وہ بہت سوچنے سمجھنے کے بعد یہ اس نوعیت کے فیصلے کیا کرتے ہیں، اور ان کی طرف سے جو گارنٹی دی جاتی ہے وہ ایک دفعہ تو پوری ہوتی ہے ضرور۔ اب مجھے لگتا نہیں ہے کہ جو ہاتھ پاؤں عمران خان کوشش کر رہے ہیں مارنے کی، بلکہ نظر تو آ نہیں رہا، انہوں نے تو بہت لائٹ لیا تمام معاملات کو، جبکہ معاملات بہت سنگین نوعیت اختیار کر گئے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر چودھری نثار علی خان اور میاں شہباز شریف دونوں کی ٹیم مل کر میدان میں آئے گی تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کے بڑے اچھے اثرات مرتب ہوں گے، نون لیگ کے لیے بھی، حکومت کے لیے بھی، اور پاکستان کے لیے بھی، کیونکہ اگلے جو 2-3 سال ہیں ہمارے، وہ اتنے اذیت ناک اور اتنے کربناک اور اتنے ڈرا دینے والے اور دہلا دینے والے ہیں کہ ان کے متعلق سوچ کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ ان حالات میں بہت ضروری ہے کہ کوئی بندہ بہت ہی معتدل مزاج، کمپرومائزڈ بندہ جو ہے وہی پاکستان کا وزیر اعظم ہو، جو اپوزیشن اور حکومت اور عوام تو بیچارے کسی گنتی میں نہیں ہے، خیر، ان کو ساتھ لے کے چلنے کی صلاحیت رکھتا ہو، جو کرائسس کو ٹالنے کی، یہ تو ہوتا ہے کرائسس سے نمٹنے کی، یہ اور مرد بحران نہیں، ٹالنے کی صلاحیت رکھتا، کیونکہ یہ ٹلنے والے تو ہم پر تو ہر دوسرے دن ایک نیا کرائسس آیا ہوتا ہے۔ اب تو بین الاقوامی پریشر اتنے زیادہ ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ فیٹف کی ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے پتہ نہیں 1-2 ڈپارٹمنٹ ہمیں بن رہے ہیں پاکستان میں۔ اب سب سے آخری اور سب سے اہم بات، میاں شہباز شریف تو آج نہیں تو کل آخر جائیں گے اور جا کے اپنے بھائی کے سامنے تمام معاملات رکھیں گے، وہاں سے اجازت ملنے کے بعد ہی وہ اگلی موومنٹ کریں گے۔ گو کہ جو معاملات ہیں وہ نواز شریف تک پہنچ گئے ہوں گے، جس میں سیدھی بات ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی صاحبزادی پرائم منسٹر بنے، اگر وہ نہ بنے تو پہلے تو وہ چاہتے ہیں وہی بنے، اگر وہ نہیں بنتے تو ان کی صاحبزادی بنے۔ وہ اپنے بھائی کو مرکز میں نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن جو جو مشروط NRO لے کے شہباز شریف اب ان کے پاس جا رہے ہیں، کیا ایسا ممکن ہے اس NRO کے ہوتے ہوئے شہباز شریف کے لیے ہاں ہو جائے؟ مجھے نہیں لگتا۔ اس سلسلے میں نواز شریف بہت ہٹ درم اور ضدی ہیں، وہ اپنے علاوہ کسی اور کا وجود ہی پرائم منسٹر ہاؤس میں برداشت نہیں کر سکتے، خواہ وہ ان کا جان نثار سکا بھائی ہو یا کوئی اور خاص طور پہ اگر اس گیم میں یہ چودھری نثار علی خان بھی آتے ہیں تو بھی ان کے لیے قابل برداشت نہیں ہوگا، کیونکہ وہ انہیں پسند نہیں کرتے۔ جہاں تک تعلق ہے
پرویز لائی اینڈ کمپنی کا جی ان کے ساتھ بھی ایک منصوبہ طے پایا ہے جس کو سیاست کی زبان میں پلان بی کہتے ہیں. اگر پلان اے ناکام ہوا تو پھر پلان بی عمل میں لایا جائے گا. وہاں علیہ البلاغ المبین. ناظرین کرام درخواست ہے قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں. آپ کا بہت شکریہ.